یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کی تعریف یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت ہے۔ اس کے لیے ہدایت ہے المتقین، یعنی کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی کوالٹی ان کی ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری کوالٹی بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری کوالٹی بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اسی میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جو بھی واجب خرچ ہیں، جو بھی نفل خرچ ہیں، سارے کے سارے وہ ادا کرتے ہیں۔ آج جو آیت ہم پڑھیں گے، کوئی ورڈ ٹو ورڈ کریے اس کا، آیت کا کون کرے گا؟ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے جی؟ وبرکاتہ۔ جی جی آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، سوری حاجی، آیت نمبر 4 بھی سورۃ الواقعہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، الذی وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بیما بی پر، ما جو، بیما اس پر جو، انزلہ نازل کیا، الیکا الا پر، کا آپ کا، الا طرف، کا آپ کی طرف، وما اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی و اور بی پر آخرتی آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ متقین کی دوسری کوالٹی بتائی، دوسری صفت بتائی کہ وہ اور کیسے ہوتے ہیں۔ سوری، دوسری بول رہی ہوں میں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کوالٹی بتائی متقین کی کہ وہ ہوتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، جو آپ پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ یہاں پر کا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بات دھیان رکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ پر جہاں پر بھی کا کی بات ہوئی کہ آپ کے لیے کیا، آپ کی وجہ سے کیا، وہاں پر کا سے مراد ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، اور کچھ بھی نازل ہوا ہے؟ نہیں، کچھ اور بھی نازل ہوا ہے؟ حدیث، ٹھیک ہے۔ ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحی جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وحی کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وحی جو ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے، جو کسی بھی رسول یا کسی بھی نبی پر نازل ہوئی ہے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک میں نے بتایا تھا کہ وحی متلو، اور ایک وحی غیر متلو، ٹھیک ہے، دو ٹائپس کی میں نے بتائی تھی آپ کو۔ تو وحی متلو یعنی کہ تلاوت سے، ٹھیک،
آ رہی بات سمجھ میں؟ مت لکھ کر دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیے وہی ہوتی ہے ایک متلو، یہ تلاوت سے، متلو یعنی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور غیر متلو یعنی کہ جو وہی تو ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ احادیث ہے. ٹھیک ہے، احادیث ہے، قرآن کا مفہوم ہے. قرآن کے مفہوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہے نا. حدیث کی تلاوت ہم نہیں کرتے ہیں. تلاوت کس کی کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دو طریقے کی وحی، اور یہ دونوں ہی وحی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. دونوں ہی طریقے کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں. تو اس سے پھر کیا ہے؟ دونوں مراد لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، قرآن اور احادیث. ٹھیک. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین کیسے ہوتے ہیں؟ اس پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پر اور سنت پر، دونوں پر. ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی اپنے پاس سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی، کبھی اپنے پاس سے کوئی شریعت بتا کر نہیں بنائی. ٹھیک ہے، بنا کر ہمیں نہیں بتائی. بنائی ہوئی شریعت، گڑی ہوئی شریعت ہمارا دین نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. تو آپ حدیثوں کی بھی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اوشنس آف نالج ملیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ علم کے سمندر ہی سمندر ملیں گے. تو یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آتے تھے؟ جیسے کہ لوگ حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، ہے نا، اور معلوم نہیں حدیثیں صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آتی تھی کیا؟ نہیں آتی تھی، ہے نا. کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، فرشتے کیسے، اسی چیز کی تلاش میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جایا کرتے تھے؟ غار حرا جایا کرتے تھے، ہے نا، کہ حق کی تلاش ہو اور صحیح بات معلوم پڑ جائے تاکہ وہ اپنی قوم کو سدھار سکے، ہے نا. تو یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں. یہ ساری چیزیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی. تو کیا پروف ہوتا ہے اس سے؟ کہ یہ بھی پھر وحی کی صورت میں ہی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ بتاتی ہوں. ایک صحابی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. بہت زیادہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے، جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. مطلب اگر اچھی بات ہوتی وہ بھی لکھ لیتے تھے، غصے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے ان کی شکایت جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتایا کرتے تھے، جو بھی حدیثیں بیان کرتے تھے، تمام کی تمام وہ بھی کیا ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی. اچھا، میں نے ایک چیز اور آپ کو بتائی تھی، اس میں ایک باریک سا فرق بتائیے. قرآن میں اور حدیث قدسی میں، یعنی کہ جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں ایک باریک سا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرق ہے اس میں. وہ تھوڑا سا فرق بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ الفیہ، بات اللہ کی اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں ٹھیک ہے. الفیہ کا الفیہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہی بتا رہی ہیں. یہ کس کے بارے میں الفیہ ہے؟ باجی ہم بتائیں؟ جی جی بتائیے. کون بتا جی، رہا ہے؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں بات اللہ کی اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رہتے ہیں. اور قرآن بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، اور مفہوم بھی اللہ کے، اس کو قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. دیکھیے ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے جن اور انس تمام ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، تب بھی کیا ہے؟ جو کچھ مانگو گے سب کو دے دوں گا، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات کس کی ہے؟ بات اللہ کی ہے، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے.
اور قرآن میں کیا ہے، بات بھی اللہ کی ہوتی ہے اور قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے ہیں اس میں، اور جو ہے وہ مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا اتارا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن کی جو سٹیک ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے، ایکیوریٹ ایکسپلینیشن ہمیں حدیثوں سے ہی ملتی ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے کہ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ انزلہ، اب اگلی جو دیکھیے کوالٹی بتائیے کہ انزلہ، دیکھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سے پہلے کیا نازل ہوا؟ ہمیں کیا پتا پہلے کیا نازل ہوا، ہم تو نہیں تھے اس زمانے میں، ہے نا، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ نہ ہی قرآن میں ہے، قرآن میں دیا گیا ہے، بس یہ بتایا کہ آپ سے پہلے نازل ہوا، اس کی ایکسپلینیشن ہمیں کہاں سے ملی؟ حدیث سے ملی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کتنے سارے احکام ہیں قرآن میں جن کی ایکسپلینیشن حدیثیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مان لیجیے نماز ہے، سب سے بڑا اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ نماز ہم دن بھر پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ اگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ایسے کھڑے ہو، ایسے ہاتھ اٹھاؤ اوپر، پھر باندھو یہاں پر، ہے نا، پھر ایسے رکو، ایک رکو کرو، دو سجدے کرو، کہیں پر آپ کو لکھا ہوا دکھتا ہے قرآن میں؟ ایک بھی بات نہیں ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ سب کس نے بتایا ہمیں؟ حدیثوں سے، حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہے نا۔ اب آپ سوچئے کہ جو حدیث کو ہی جھٹلا دے، حدیث کو ہی صحیح نہیں مانے، پھر وہ نمازیں کبھی پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، ہے نا، کیونکہ وہ تو یہی کہے گا نا کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، یہ تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، ہے نا، جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ آپ دیکھیے کہ کتنی دی جائے گی، کتنے پرسنٹ دی جائے گی، صرف قرآن میں یہ آیا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ فرض ہے، اور قرآن میں اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنی ڈیٹیل قرآن میں آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ملے گا کہ کتنی پرسنٹ نکالو، سونے پر کتنا سونا ہو تو اتنی زکوٰۃ جائے گی، کتنا چاندی ہو تو اتنی زکوٰۃ جائے گی، یہ بھی کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ حدیثوں سے ملتا ہے۔ تو قرآن کی جو سٹیک ایکسپلینیشن ہے، ایکیوریٹ ایکسپلینیشن ہے، وہ ہمیں حدیثوں سے ہی ملتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے بتائیے؟ آپ پھر سے آ رہا ہے یہ ایمان کا ورڈ، تو ایمان بتائیے۔ ہوں دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور عمل سے اس کا اظہار، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تو کتابوں پر اور سوری قرآن پر اور حدیث پر کیا ایمان رہے گا ہمارا؟ ہم دل میں بھی مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کریں گے، یعنی کہ بول کر بھی بتائیں گے کہ ہاں یہ سچی کتاب ہے، حق ہے، تمام حدیثیں حق ہے، اور عمل سے کیا ظاہر کریں گے؟ ہم اس کا عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے سب سے پہلی کوالٹی ہم نے پڑھی ایمان بالغیب ہوگا، ٹھیک، متقین میں کیا ہوگا؟ ایمان بالغیب ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی دوسری۔ تیسری پڑھی ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ کیا کریں گے؟ جس میں جو اللہ نے دیا ان کو اس میں سے خرچ کریں گے۔ یہ چوتھی کوالٹی تھی کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں اب بتائی جا رہی ہے وما انزل من قبلک، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ ہوں 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیے، 4 آسمانی کتابیں۔ ہوں یہ قرآن، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کون کون سی اس ٹائم کرنٹ میں موجود ہیں آپ کو دکھ رہی ہے؟ صرف اور صرف قرآن۔ نہیں، انجیل اور وہ بھی ہے، انجیل اور تورات بھی ہے اس ٹائم۔ تو وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور جی پر میں گڑھی ہوئی ایمان ہیں۔ کے معاملے میں بات کر رہی تھی جی، زبور اور انجیل دونوں دکھتی ہیں۔ نہیں، تورات اور انجیل، زبور نہیں، ٹھیک ہے، زبور نہیں دکھتی اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کہ
زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ جی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تورات کس پر ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن؟ آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ زبور داؤد علیہ السلام، اتنی بیسک سب کو پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایون بچوں کو بھی آپ کے پتہ ہونا چاہیے اتنا بیسک۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو 6 سال کے 7 سال کے، ان کو سکھائیے یہ چیز، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں پر بھی، اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابھی میں بس ڈفرینس بتاؤں گی کہ اس ایمان میں اور اس ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا قرآن پر جو ایمان ہے اس میں کیا فرق ہے، اور جو دوسری کتابوں میں فرق ہے، جو دوسری کتابیں ہیں ان پر ایمان میں، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس ٹائم زبور نہیں آپ کو دکھ رہی ہیں، آپ کو تورات اور انجیل دکھ رہی ہیں، لیکن وہ الگ فارم میں، ٹھیک ہے، ڈی فارم ہوئی ہوئی آپ کو دکھیں گی، کیونکہ انہوں نے کیا کی، اپنی کتابوں میں یہود اور نصارہ نے کیا کر لی ہے، تحریفیں کر لی ہیں، چینجز کر لی ہیں، اپنے حساب سے انہوں نے ان کو چینج کر لیا ہے۔ لیکن چینج ہونے کو تو قرآن بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کی روش پر چل رہی ہے نا، انہی کو فالو کر رہی ہے، چینج وہ قرآن بھی کر سکتے تھے، ہے نا، لیکن کیوں چینج نہیں کیا؟ کیونکہ اس کیوں کی ذمہ چینج داری خود نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، کو ذکر سے مراد قرآن ہے اس آیت میں، اور ہم ہی کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایون اس کے مفہوم کی، اس کی الفاظ کی، ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی، قرآن کو تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور رہ گئی کہ ان کتابوں کے علاوہ، یہ جو 3 کتابیں میں نے قرآن سے علاوہ بتائی، ان کتابوں کے علاوہ قرآن میں جو ہے صحیفوں کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، صحیفے، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور صحیفے ہوتے ہیں، بس صحیفہ کہتے ہیں 4-5 پیجز کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، 4-5 پیجز کی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اور اسکرول کو بھی صحیفہ کہتے ہیں، جیسے اسکرولز ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے بادشاہوں کے یہاں کپڑے کا وہ اسکرول ہوتا تھا، اس پہ خط لکھا ہوتا تھا، تو ان کو بھی اسکرولز کہتے ہیں۔ تو چھوٹی پتلی سی ایک کتاب کو، پتلی سی ایک کتاب، ایک ہوتی ہے کتاب، ایک ہوتا ہے کتابچہ، سنا ہوگا نا آپ نے، اردو میں بھی کتابچہ کہتے ہیں اس کو، تو کتابچے کی صورت میں ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں بالکل پتلی پتلی، ان کو صحف کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے صحیفوں کا بھی ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اب ماننے کا کیا مطلب، کہ آج ہم بائبل لے کر بیٹھ جائیں اور اس کا کورس شروع کر دیں، ہے نا، آج جو ہے وہ ہم ٹیسٹامنٹ لے کر آئے، اولڈ اور نیو، اور جو ہے بھائی اس کو پڑھنا ہم شروع کر دیں، ٹھیک، یہی مطلب ہے ماننے کا، یؤمنون کا تو مطلب یہی ہے نا۔ ہائے، اسما تو کہہ رہی ہیں عمل کرنا اسما، تورات انجیل پہ عمل کرنا ہے آپ کو یہ ماننا، ہاں جی، ہما بارک اللہ فی، دیکھیے صرف ان کو ماننا، ان پر عمل نہیں کرنا، ان کو یہ ماننا کہ یہ بھی کتابیں اللہ نے ہی نازل کی تھی، ٹھیک ہے، جن میں آج کیا ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، لیکن قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ان کتابوں کو حق بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا بنایا تھا، ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا نا، تورات اور انجیل کے لیے تو صاف ورڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت، نور، ہے نا، موعظہ، یعنی کہ واعظ نصیحت کرنے والی کتابیں بنا کر ان کو بھی بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان مجمل، ٹھیک ہے، ایمان مجمل ہے ہمارا ان کتابوں پر، یعنی کہ
چھوٹا والا ایمان ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا والا ہمارے ایمان ہے، اور وہ ایمان مفصل یعنی کہ جو بڑا ایمان ہے، یعنی کہ جس کو ہمیں ماننا بھی ہے، جس کو پڑھنا بھی ہے، جس پر عمل بھی کرنا ہے، وہ ہمارا قرآن اور حدیثوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں دونوں کے ایمان میں کیا فرق ہوگا؟ اور آپ دیکھیں گی اگر جنہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈیز جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بائبل اور اس کی ٹیسٹامنٹ کی بہت ساری باتیں قرآن سے میچ کرتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں قرآن کے اگینسٹ بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، ہے نا۔ انبیاء اکرام کے بارے میں آل فال اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہر کسی جن کو انہوں نے قتل کر دیا، جن نبیوں کو، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ آل فال اس میں لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اور انبیاء اکرام کے بارے میں سچی باتیں جو ہے قرآن پھر بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی اب دیکھیے بہت سارے قانون، جیسے قصاص کا قانون تورات میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ اور یہ رجم کا جو زنا کے طور پر رجم کی سزا دی جاتی ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس کا قانون بھی تورات میں لکھا ہوا تھا، لیکن چھپا لیا کرتے تھے، ہے نا، حق، اور بتاتے نہیں تھے یہ لوگ۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو پہلی دفعہ اتری ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو یہ پہلی بار اتری ہو، اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا تھا۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے ہر دور میں ہر قوم میں نازل فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار آیا۔ اور آپ دیکھیے جب کتابیں نہیں آتی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے رسول آ گئے، رسول ہی کتاب لے کر آتا ہے، انبیاء نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول میں اس دن بھی میں نے فرق بتایا تھا کہ رسول کے ساتھ شریعت آتی ہے، رسول کتاب لے کر آتے ہیں، تو باقی جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ بھی کیا کرتے تھے، جیسے مان لیجیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دے کر بھیجی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو تورات کی ہی تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ قرآن کا سلسلہ، وہ سوری وحی کا سلسلہ سٹاپ ہو گیا ہے نا، اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی کتاب نہیں اترے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وارث کس کو بتایا؟ نبیوں کے وارث علماء کو بتایا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وارث کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پراپرٹی کے حصے دار ہوں گے، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوتی ہے، یعنی اور علم کیا ہے نبیوں کا؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو اب نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں، جو بندوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، حدیث کی طرف بلاتے ہیں، ان کو ان کا درس دیتے ہیں، ان پر چلنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے آپ، یہاں پر قرآن کی بات پہلے اللہ تعالیٰ نے بتائی اور باقی کتابوں کی بعد میں، حالانکہ اگر سیریل وائز ہم چلتے ہیں تو پہلے دوسری کتابوں کا ذکر آنا چاہیے تھا اور آخر میں قرآن کا آنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن آخر میں آیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ کتابیں بھی قرآن کا ہی حصہ تھیں۔ قرآن کا حصہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی نا قرآن کا حصہ تھی، یہ انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ عجیب مت مانیے گا ان کو کہ کیا بات کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو نصیبا من الکتاب والذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، کتاب کا ایک حصہ یعنی کہ قرآن کا ایک حصہ دیا گیا تورات اور انجیل کے طور پر، ٹھیک۔ تو اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے، تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ قرآن کا حصہ ہی وہ تھیں کتابیں، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں تھی، اور قرآن آ کر کیا ہوا، شریعت کو کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اچھا آپ دیکھیں گے یہ کیوں ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن پر ہی ایمان لاتے ہیں نا، ہے نا، اور اسی کو بیس بنا کر ہم دیکھتے ہیں نا کہ پچھلی کتابیں جن کا ذکر ہوتا ہے کون سی صحیح کون سی غلط، ہے نا۔ رامائن اور مہا بھارت بھی تو دینی ہی کتابیں ہیں نا، جو دین فالو کر رہے ہیں، رامائن اور مہا بھارت والا، اور یہ وید وغیرہ جو کہتے ہیں کہ وید ہے، تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہم ان پر لاتے ہیں ایمان؟ کیوں نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے؟ ہے تو وہ بھی دینی ہی کتابیں، مذہبی کتابیں، جی اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی بھی ریفرنس نہیں دیا، اور سب سے بڑھ کر ان کے آتھرس موجود ہیں، ہے نا، ان کو لوگوں نے لکھا ہے، تلسی داس، کس کس کا نام آتا ہے نا، انہوں نے رامائن لکھی، انہوں نے مہا بھارت لکھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندوں کے وہ بندے ہیں اس کے آتھر، اس کا آتھر کوئی بھگوان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
نہ وہ اپنے بھگوان کا لکھتے ہیں کہ ہمارے بھگوان نے کتاب لکھی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی کوئی بھی کتاب، وہ اپنی کتابوں کو یہ نہیں کہتے یہ بھگوان کی طرف سے ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے لکھی ہے، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ ان کی بکس پر. تو ان کی اس لیے قرآن کا ذکر پہلے آیا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے ذریعے ہی ہم چیک کرتے ہیں کہ اسی کو بیس بنا کر کہ پچھلی کتابوں میں کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کون سی چیزیں اس میں اللہ نے بتائی ہیں اور کون سی چیزیں انہوں نے خود ایڈ کر لی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن کو، قرآن ہی نے جو ہے مہیمن کہا ہے. ٹھیک ہے، مہیمن اللہ کا بھی نام ہے نا، مؤمن المہیمن ہے نا، مہیمن قرآن کو بھی کہتے ہیں. قرآن میں خود قرآن کا انٹروڈکشن اس ورڈ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مہیمن. ٹھیک، اور مہیمن کہتے ہیں نگہبان کو، چیک کرنے والے کو. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب کیا کرتی ہے، پچھلی کتابوں کی نگہبان ہے، پچھلی کتابوں کو چیک کرتی ہے ان میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. آگے بات سمجھ میں کہ پہلے قرآن کا ذکر کیوں ہے اور بعد میں دوسری کتابوں کا ذکر کیوں آیا ہے. اچھا ٹھیک، اب یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی متقین ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں تھیں اس پر بھی متقین کا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک، اب 5 ہو گئی تھی کوالٹی، 6 کوالٹی بتائی، کیا بتائی کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر کیا کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ایمان کی بات آ رہی تھی اور اب آئی ہے یقین کی بات. یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا کرتے ہیں آخرت پر یؤمن، وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا ہے نا، کیا کہا، یوقنون کہا. ٹھیک یقین جو ہوتا ہے وہ ایمان سے آگے کا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں. ایمان ہمارے، ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایمان جب یقین میں بدلتا ہے، یہ ایمان جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس درجے پر، اس لیول پر یہ ایمان پہنچ جاتا ہے، تب جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یقین میں کیا ہے کہ ذرا سا کچھ بھی، ذرہ برابر بھی جو ہے شائبہ، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو اس میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمیں شک ہے نا، ہے یا نہیں ہے شک؟ ہمیں آخرت پر شک ہے؟ نہیں، ہم آخرت پر یقین تو، ایمان تو رکھتے ہیں ہم آخرت پر، لیکن یقین نہیں رکھتے. اگر ہمیں یقین ہوتا تو آج ہمارے عمل بالکل الگ ہوتے، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں، ایمان ہے ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن یہ والا لیول ابھی ہم ایمان کے اس لیول پر، یقین والے درجے پر ابھی نہیں پہنچے. ٹھیک، تو یقین اس ایمان کو کہتے ہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس یقین میں شامل نہیں ہوگا. ایبسولوٹ کنوکشن ہونا چاہیے. ٹھیک، کہ ہونا ہے، ہو کر ہی رہنا ہے، اسی حساب سے انسان اپنی زندگی بھی پھر چلائے. ٹھیک، ایک چیز آنی ہے، آ کر ہی رہنی ہے، جیسے ٹھنڈ ہے آ کر ہی رہنی ہے، تو ہم کیا ہے، گرم کپڑے بنائے ہے نا. گرمی ہے، اب گرمی آنے والی ہے، گرمی ہے آ کر ہی رہنی ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر اس کی تیاری کریں گے نہیں کریں گے. شادی ہونی ہے گھر میں، ہو کر ہی رہنی ہے، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، تیاری کریں گے نہیں کریں گے. یقین جب انسان کو ہو جاتا ہے کہ بس یہ چیز آ ہی گئی ہے، تو پھر اس کی تیاری کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کرتا ہے نا. اور ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی ہمارے اندر یہ والا لیول نہیں آیا ہے. ابھی بس ہم ایمان والے ہیں، یقین والے ابھی ہم نہیں ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی کہ وہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو یقین آئے گا وہ تبھی تو قرآن پڑھیں گے نا، وہ تبھی تو قرآن پر چلیں گے، تبھی تو قرآن کی جو ہدایت ہوگی اس کو اخذ کریں گے، ہے نا، اس کو پکڑیں گے. اب جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل اس بات پر ٹھک گیا
ہمارا دل اس بات پر اب چپک گیا، اس سے اب نہیں ہم ہٹ سکتے، ہے نا؟ تو پھر انسان جو ہے کبھی اس کو بھلاتا ہے؟ نہیں بھلاتا ہے نا؟ وہ چیز انسان کے ہر وقت ذہن میں لگی رہتی ہے، ہر وقت کھٹکھٹاتی رہتی ہے، ہر وقت نوک کرتی رہتی ہے. یہ چیز ہے یقین. ٹھیک ہے، دل میں بات کا ٹھک جانا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کیسا یقین ہونا چاہیے؟ اپنا من مانا کانسیپٹ، یہ والے یقین ہونے چاہیے، ہے نا؟ اپنا من مانا کانسیپٹ کہ بھائی آخرت ہوگی، ہم تو مسلمان ہیں، امت محمد ہیں، ہم تو جنتی ہیں، یہ والا کانسیپٹ. صحیح؟ یہ تو یہود کا بھی تھا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن. 7 دنوں کو کہتے تھے کہ ہم بس 7 دن آگ میں رہیں گے. یہ والا کانسیپٹ تو مکہ کے مشرکین کا بھی تھا. مکہ کے مشرکین کا بھی یہ والا کانسیپٹ تھا آخرت کے بارے میں، کہ اللہ نے ہمیں تو دنیا میں بڑی اچھی زندگی دے رکھی ہے، دنیا میں بادشاہت دے رکھی ہے، دنیا میں جو ہے وہ ہمیں بڑا سرداریاں ملی ہوئی ہیں، مال و دولت ملا ہوا ہے نا؟ اور جو ہے آخرت میں بھی ہم نعمتوں میں ہی رہیں گے، ہے نا؟ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے. تو یہ کانسیپٹ تو مشرکین کا بھی تھا. آج نان مسلم کا بھی یہی سارے کانسیپٹ ہے نا؟ نان مسلمس بھی تو ان چیزوں کو یا تو نکار ہی دیتے ہیں، یا پھر یہ والی چیز کہہ دیتے ہیں وہ کہ آخرت پر تو ان کا یقین ہے نا، سورگ اور نرک ان کے یہاں بھی ہے. کل میں ایک چیز سن رہی تھی اور مجھے وہاں پر تھوڑا سا نا اٹک ہو کر سوچا میں نے، اور پھر مجھے دھیان آیا کہ ہاں یہ 3 لوگوں کی جو بات کرتے نا، یہ 3 لوگ یہی ہیں کہ ایک دنیا، ایک قبر اور ایک آخرت. ٹھیک ہے، 3 لوگ کی بات کرتے نا، میں نے ہنومان چالیسا میں سنی تھی. ہنومان چالیسا میں سنی تھی. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ کی بات کرتے ہیں. 3 لوگ کا ورڈ آتا ہے، تو یہ 3 لوگ کون سے لوگ ہیں بتائیے؟ لوگ نا اس کو کہتے ہیں، یونیورس کو. 3 لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو ایک تو دنیا ہو گئی، ہے نا؟ اور ایک کیا ہو گئی؟ آخرت ہو گئی. اور بیچ والا کیا ہو گیا؟ وہ قبر ہو گئی انسان کی، ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی تو 3 زندگیاں ہیں نا، ایک آخرت کی زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہے جو ہم قبر میں گزارتے ہیں. تو ان کے یہاں بھی ہے یہ کانسیپٹ. ٹھیک، لیکن کیسے ہیں یہ سارے گڑھے ہوئے اپنی مرضی کے. یہود کہتے تھے کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے، چند دن ہی رہیں گے. نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. دونوں مل کر کہتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا اور نصارہ، کے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی کے یا پھر نصارہ کے. ٹھیک ہے، یا کرسچن جائے گا جنت میں یا یہودی جائے گا جنت میں. اور مشرکین کہتے تھے یہاں بھی چین و آرام سے عیش میں ہے، وہاں پہ بھی چین اور عزت ہمیں ملے گی. نان مسلم ہے، ان کے ری برتھ کا کانسیپٹ ہے نا؟ 7 جنموں کا کانسیپٹ ہے کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں اور جو ہے وہ آج یہاں پر اچھے کام کر لیں گے تو اگلے جنم میں کیا ہوں گے؟ اچھے انسان کے گھر پیدا ہو جائیں گے، اور نہیں تو بلی کتا بن کر پیدا ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ والے ان کے کانسیپٹ ہیں. لیکن مومن اور متقین کا یقین آخرت پر کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتا دیا، بالکل صحیح عقیدہ. ٹھیک ہے، من مانے خود کے بنائے ہوئے عقیدے یہاں پر نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، کہ جیسا میرا دل چاہے گا ویسا ہی میں اپنے آخرت کا عقیدہ بنا لوں گی، ہر چیز کا انکار کر کے بس میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء اکرام کی شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤں گی. ٹھیک ہے، کہ وہ تو بھیا ہر حال میں کیا کریں گے؟ ہمیں جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑیں گے. خود جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں کیا ہے، وہ پہلے جب تک نہیں پہنچا دیں گے تب تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ سے لڑ جھگڑ کے ہمارے فیصلے رکوا کر جو ہے ہمیں جنت میں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ من مانے آخرت کے عقیدے میں نہیں بناؤں گی. ٹھیک، پھر بلکہ پورا یقین. اور جب اس دن پر انسان کو یقین آتا ہے پھر یہ وہ عقیدہ ہے جس سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. آدھی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیاں بدلی، جیسے کہ مکہ والوں کی زندگیاں بدلی جن کا کچھ دنوں پہلے یہ عقیدہ تھا کہ کوئی آخرت نہیں ہوتی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ آخرت بھی ہوگی، انسان اس دن کیا کرے گا؟ حساب کتاب پیش کرے گا اللہ کے حضور. اس دن پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور بہت خطرناک جہنم ہوگی اور بہت ہی خوبصورت جنت ہوگی.
تب جب ان کو اس چیز کا یقین آ گیا تب ان کی زندگیاں بدلی، ہے نا. کہاں بچیوں کو زندہ دفنا دینے والے لوگ، کہاں شراب پینے والے لوگ، کہاں زنا اور چوریاں اور ڈاکہ ڈالنے والے لوگ، کہاں وہ جن سے اللہ اب کیا ہے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دنیا میں دے دیا، اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور ان چیزوں سے ان کو خوف آیا، اور کیا ہوا پھر ان کی زندگیاں بالکل چینج ہو گئی. آج ہم ان میں سے تو کوئی گندا کام نہیں کر رہے نا، شرابی نہیں ہے، ہم بچوں کو نہیں اپنے دفناتے ہیں، ہے نا، ان چوری چکاری میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہے نا. ہے یا کیا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے تو اور آسان ہو گیا نا اس پہ عمل کرنا. الحمدللہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے جو کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے ہیں ان کو کوئی، اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کتنی تنگ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے عمل کرنا کتنا مشکل کا کام ہوتا ہے نا. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے آخرت پر عقیدہ اپنا مضبوط کرنا، اور اس حساب سے اپنی تیاری کرنا، اس حساب سے اپنی پریپریشن کرنا، ہے نا. اور ایمان کی دولت سے ہم پیدا ہوتے ہی مالا مال ہو کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، نہ ہی ہمارے الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہم نے یہ والی چیزیں دیکھی کبھی، ٹھیک. تو اب اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے اپنے کام چھوڑ کر اور دین کا راستہ پکڑا، اس پر جمے رہے اور آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزاری، موت کے ڈر سے ڈر ڈر کر انہوں نے اپنی زندگی کاٹی. تو جب ان سے اللہ راضی ہو گیا تو کیا پھر اللہ ہم سے نہیں راضی ہو سکتا؟ کیا ہمارے لیے اس پر چلنا مشکل کام ہے؟ نہیں ہے نا. پھر اچھا دیکھیں کہ اس عقیدے میں آخرت کے قبر سے لے کر حشر کے میدان تک، ٹھیک ہے، قبر سے لے کر حشر کے میدان تک جتنے بھی مرحلے ہیں سب آ جاتے ہیں. قبر سے لے کر موت سے لے کر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ موت کے وقت بھی انسان کے اوپر غیب ظاہر ہو جاتا ہے. موت کے فرشتے ہر انسان کو دکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بھی موت آئی ہے اس کو فرشتے دکھتے ہیں، تو غیب ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک. پھر قبر کے اندر کے سارے مرحلے جو ہمیں حدیثوں سے ثابت ہیں، وہ سارے مرحلے کے منکر نکیر آئیں گے، ہے نا، وہ کوشچنس کریں گے. اور پھر جو ہے جس نے صحیح جواب دے دیے اس کے لیے کیا ہوگی، جنت کی، اس کو جہنم دکھائی جائے گی کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا لیکن تو نے کیا کیا، اللہ کو راضی کر لیا. اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی قبر کو پھیلا دیا جائے گا، اس میں روشنی ہوگی، ہے نا، اس کے لیے ایک ساتھی بھی بنا دیا جائے گا. اور پھر جس نے کوشچنس کے آنسر صحیح نہیں دیے اس کو کیا ہوگی، جنت دکھائی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا لیکن تم نے افسوس کہ یہ ٹھکانہ اپنا نہیں بنایا اور جہنم اپنا ٹھکانہ بتایا. اور وہ کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. پھر آپ دیکھیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی، انسان جب دوبارہ قبروں میں سے اٹھایا جائے گا اور اٹھ کر جو ہے وہ پھر حشر کے میدان کی طرف جائے گا، اس وقت جتنے بھی مرحلے ہیں وہ تمام کے تمام حق ہے، جو ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور جو حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ اس دن کیسے انسان ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے سر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، ہے نا، پسینوں میں اپنے اپنے ڈوبا ہوگا. کوئی بھی سایہ اس دن نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، انسان کے اعمال کا سایہ ہوگا، انسان کے صدقات کا سایہ ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ میزان قائم ہوگا، ہے نا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. میزان کی بات قرآن بھی کرتا ہے، میزان کی بات حدیثوں میں بھی آتی ہے. ہر عمل تولا جائے گا، نامہ اعمال انسان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جن کے نامہ اعمال کچھ کے جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں ملیں گے، کچھ کے جو ہے لیفٹ ہینڈ میں ان کو ملیں گے، ہے نا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حساب کتاب ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، حساب کتاب کے مرحلے ہوں گے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو ون آن ون بلا کر جو ہے وہ پوچھے گا. کچھ لوگ ہوں گے جن کا کھلے عام حساب لیا جائے گا، جن کی کھلے عام جو ہے وہ ان سے پوچھ تاچھ ہوگی اور کھلے عام ان کی رسوائی ہو رہی ہوگی. اللہم لا تخزنا الی یوم القیامہ، اللہم لا تخزنا الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ کر. تو کسی کا حساب کتاب بہت پردے میں ہو رہا ہوگا، ہے نا، سب کے بیچ ایک آڑ ہوگی اور اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوگا. اللہ سے کیا کرے گا، درگزر کر دے گا، ہے نا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا. پھر
وہاں سے نکل کر پل صراط قائم ہوگی. پل صراط کا ورڈ قرآن میں نہیں ملتا ہے لیکن حدیثیں ہی اس کی تصدیق کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہر جو لوگ بچ بچ کر نکل جائیں گے تو وہاں پر پھر کیا ہوں گے، وہ روک لیے جائیں گے، ہے نا. پل صراط بہت باریک، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ ایک تیز جو ہے راستہ ہوگا، اور یہ بھی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے انسان اس پر چلے گا. کوئی بجلی کی تیزی سے نکل جائے گا اور جو ہے کوئی ایسے کوئی کسی سواری پر، ہے نا، قربانی کے جانور آ جائیں گے نا، اور کس سواری پر نکل کر جائیں گے. پھر کسی کے لیے جو ہے وہ جو نور قائم ہوگا اس دن، اور پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور جو نور قائم ہوگا اس نور کی روشنی میں انسان چلے گا. کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا تو کسی کا کیا ہوگا، بہت کم ہوگا. دعا بھی ہمیں قرآن میں بتائی گئی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ تعالیٰ کیا کر تو ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے اور تو ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، تو پھر پل صراط قائم ہوگی، ہے نا، اس پر سے گزر کر جانے پڑے گا. اور وہ پل صراط جہنم پر قائم ہوگی، اور جہنم سے کیا ہوں گے، آنکڑے نکلیں گے، اور وہ کیا ہوں گے، انسان کو پکڑ پکڑ کر واپس اپنے اندر گرا لیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ جنت کا دروازہ آئے گا. وہاں سے پھر جو بچ کر آئیں گے لوگ جنتی، وہاں پھر وہ جنت میں جا کر انٹر ہوں گے. اسی طرح یہ جنت کا راستہ تھا، اسی طرح جہنم کے بارے میں آتا ہے نا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آخرت اس کی موت کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب باتیں ضرور ہوں گی. اور جب یقین آ جائے انسان کو، ایمان کے بعد والا جب اسٹیپ انسان پار کرنے لگے، پھر وہ یقین انسان کو کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، عمل پر ابھارتا ہے نا. انسان کو پھر اس دن کی، آخرت کے دن کی پریپریشن میں لگا دیتا ہے، آخرت کے دن کی تیاری کرنے میں لگا دیتا ہے. آواز آ رہی ہے کیا نہیں میری؟ پھر انسان کو جنت کا شوق ہو جاتا ہے، جنت کو پانے کی طلب ہو جاتی ہے نا. اور انسان چاہتا ہے کہ ہم جنت کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں ملے. اور پھر انسان کیا ہوتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی ہولناک جہنم ہے جہاں پر انسان کو نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا، ہے نا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ زندہ، ادمرا انسان ہو کر رہ جائے گا. ادمرا انسان کیا کرتا ہے، موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، موت کی تمنا کرے گا لیکن وہاں سے چھٹکارا ممکن نہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو انسان جو ہے کیا کرتا ہے پھر، ایسی جگہ سے تو ہر کوئی بچنا چاہتا ہے نا. کہیں پر آگ جل رہی ہو، آپ اس کے اندر جا کر کھڑے ہونا پسند کریں گے، اور لوگوں کو بھی وہاں سے کھینچ کھینچ کر ہٹائیں گے کہ دور ہٹو، ہے نا، یہاں سے. خاص طور پر اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو تو بالکل بھی نہیں جانے دیں گے، ہے نا. تو انسان کو پھر یہ کردار انسان نبھانے لگتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آگ جل رہی ہے، تم اس میں پروانوں کی طرح گرے جاتے ہو، اور میں تمہیں کیا کرتا ہوں کہ کمر سے تمہاری پکڑ پکڑ کر وہاں سے کھینچتا ہوں، ہے نا. پھر انسان کو جب یقین آ جاتا ہے کہ یہ دن آئے گا اور اس دن یہ ہوگا، پھر وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے، میرے رشتے دار، میرے آس پاس والے کیا ہوں، اس آگ میں گرے، ہے نا. تو ان کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر ان کے لیے تڑپتا ہے، ان کے لیے روتا ہے انسان. پھر یہ والا اس کے اندر جو ہے فیلنگ آ جاتی ہے جب اس کا آخرت کے دن پر یقین پکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ یقین، اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہیں آپ لوگوں کو؟ اور یہ یقین جو ہے یہ ظن کا الٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظن کہتے ہیں گمان کو، گمان کو کہتے ہیں، لیکن یقین ظن کا الٹا ہوتا ہے. یقین کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے مان لینا جیسے ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ایسے ماننا جیسے ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. آنکھوں سے آگ جلتی ہوئی دیکھ لیں گے، جانا پسند کریں گے اس میں؟ ہاتھ بھی ڈالنا پسند کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. آنکھوں سے اتنا خوبصورت باغ دیکھ لیں گے جس میں اتنے سارے پھل لگے ہیں، ہر طریقے کا پھل لگا ہے، جس میں ندیاں بہ رہی ہیں، جس میں نہریں نکل رہی ہیں، اس میں جانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟
اور پھر اس پر ٹکٹ لگا دیا جائے، ہے نا، اس باغ پر ٹکٹ لگا دیا جائے کہ اس میں جو ہے وہ آنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ہے نا، یہ پے کرنا پڑے گا آپ کو. تو آپ ہر حال میں چاہیں گے کہ پے کر کے میں اس کو اس میں چلا جاؤں، اس میں انٹر ہو جاؤں، پھر میں دیکھ کر آؤں آنکھوں سے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے اس باغ میں. باہر سے آپ کو اتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ باغ، ٹھیک. ایسے جیسے ہمارے جب ہم اسکول میں تھے نا تو ڈزنی لینڈ لگتا تھا، تو اس کا نا کچھ ٹکٹس آتے تھے اسکول میں کہ بچوں کو آپ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیجیے، کیونکہ پھر بچوں کو ملتے تھے تو پیرنٹس کو بھی ٹکٹ obviously لینا ہی پڑے گا، ہے نا، تو وہ وہاں جا کر پھر پیرنٹس خریدتے تھے، تو ایسے ان کا پروموشن ہو جاتا تھا. تو اسکول میں جب وہ ٹکٹس آتے تھے تو صرف ان بچوں کو ملتے تھے جو 20 تک ٹیبلز لکھ کر دکھاتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے کبھی بھی ٹیبلز یاد نہیں کری، ٹھیک ہے. ہم نے ایسے ہی یاد کری جیسے ملٹیپلائی کر کے نا بس سالو کر دیا، ایسی والی ٹیبلز یاد کری. ہم نے کبھی پوری ٹیبل 2 1 2 ایسے یاد نہیں کرتے تھے ہم کبھی. لیکن جب وہ والا سیزن آتا تھا نا کہ ڈزنی لینڈ لگا ہے اور اب اسکول میں ٹکٹس آئیں گے، تو ہم خوب بیٹھ کر دل لگا کر رٹا لگاتے تھے کہ کیا ہوگا، اب ہمیں ڈزنی لینڈ کا پھر ٹکٹ ملے گا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب انسان کی فطرت ہے. انسان اچھی چیزیں دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے نا، اور بری چیزیں دیکھ کر ان جگہوں سے بچتا ہے. کہیں پر بہت کوڑے کا ڈھیر ہو، بہت اسمیل آ رہی ہو، دور سے بھی آپ کو اسمیل آئے گی تو آپ اس گلی میں ہی انٹر نہیں کریں گے، آپ کہیں گے اس میں بڑی اسمیل آ رہی ہے نا. تو یقین ہی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کیا ہو، کسی بھی چیز کو ایسے مان لے جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہو. جیسے حضرت علی کا ایمان تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر جنت جہنم کو میں آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا. ایسا ایمان تھا ان کا، ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں ہی ایسا ایمان جیسے آخرت سامنے ہو، نظر آ رہی ہو، اور اگر وہ نظر آ جائے تو پھر جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ایمان. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہوتا ہے اصل یقین، ہے نا. یہ نہیں کہ کبھی کبھی یاد آ جائے آخرت، ہے نا. کوئی مرتا ہے تو یاد آ جائے آخرت، اپنی موت، کسی پر ظلم ہوتا ہو، ہے نا، تب آ جائے آخرت یاد کہ بھائی دیکھو ظالم ہے، اس کو تو اس کا حق دینا پڑے گا اب قیامت کے دن، ہے نا. تو یہ نہیں ہوتی، ٹھیک. آخرت پر یقین وہ ہوتا ہے جو انسان کو پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. ہر وقت اس کے مائنڈ میں انسان جو ہے یہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں. عبداللہ بن رواحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے. یہ بیوی کے ساتھ اپنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور وہ رو پڑتے ہیں. تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی بات ایک منٹ رکیے. اچھا، میں کیا بتا رہی تھی آپ کو؟ ہاں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رو پڑے. تو کہنے لگی کہ آپ کو اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بات یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر کسی کو اس پر وارد ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس میں پل صراط کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. پل صراط کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہیں ہوگا، ٹھیک. اس کے اوپر سے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے. تو ان کو پل صراط کی یاد نے رلایا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایمان یقین بن جاتا ہے، جب ایمان ایک لیول اوپر بڑھ جاتا ہے، یقین پر آ جاتا ہے، تب انسان کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا پہننا اوڑھنا، اس کی خوشی، اس کی غم، اس کو ہر چیز میں آخرت یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کہ اس دن میرا کیا کیا بنے گا، ہے نا. یہ کام کیا تو میرا کیا ہوگا، یہ کام نہیں کیا تو میرے ساتھ پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے.
بزنس مین دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ایک بزنس مین کو دیکھیے جو بہت سیریسلی بزنس کرتے ہیں، ہر وقت ان کے دماغ میں جو ہے جوڑ توڑ چل رہی ہوتی ہے نا، یہ پیسہ یہاں لگاؤں تو کیا ہوگا، ادھر لگاؤں تو کیا ہوگا، اس کو دے دوں تو کتنا پروفٹ ملے گا، اس کو دینے میں مجھے کتنا نقصان ہو جائے گا، پورے دن اس کے دماغ میں یہ ساری کیلکولیشنز ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ میں آخرت کی ہر وقت کیلکولیشنز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت مائنڈ میں آخرت چلنی چاہیے۔ یہ زندگی بھی تو ایک بزنس ہے نا، بزنس ہے نا۔ آپ کو سورہ عصر اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو وہاں پر بتایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ اپنی زندگی کہاں انویسٹ کر رہے ہیں ہم، ہے نا؟ ہر وقت انسان کی مائنڈ میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے زندگی کا یہ ہمیں اتنی بڑی دولت جو زندگی کے طور پر اللہ نے عطا کری ہے، یہ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم پروفٹ میں جا رہے ہیں، کیا ہم فائدے میں جا رہے ہیں، یا پھر ہم نفع میں لاس ہمارا ہو رہا ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، ہم خسارے میں جا رہے ہیں؟ سوچتے ہیں اپنی زندگی کے اس بزنس کے لیے؟ کبھی سوچا ہم نے اس طریقے سے کہ یہ زندگی بھی تو ایک بزنس ہے، اس کو ہم کس راستے پر لگائیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، اور کس راستے پر لگا دیں گے تو وہاں سے ہمیں نقصان ہی نقصان ملے گا؟ نہیں سوچتے ہیں نا، بس چلے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بس مل گیا جو آسانی سے کرنے والی نیکیاں بس کر لی ہے نا، بس بہت ہو گیا، فرض ادا کر کے سمجھا کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے دیندار بن گئے ہیں نا، نمازیں 5 وقت کی پڑھنے لگے تو ہم سے اچھا اب کوئی نہیں ہے، اوپر سے ساتھ ہی پردہ کرنے لگے تو ہم سے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہو سکتا کوئی بھی، ہم تو بھائی اتنے زیادہ تقوی والے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ عمل کر کے جو ایزیلی ہو جاتے ہیں ان کو کر کے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، اور بس پھر کوئی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی کیلکولیشن جیسے ایک بزنس مائنڈ میں چلتی ہے، اس طرح کی کیلکولیشن آخرت کے بارے میں ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے جائیں، سوچیں تھوڑی دیر رک کر، اور ایسا آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی آپ کو وہ تھاٹ آ جائے کہ اس کام کو میں صحیح کر رہی ہوں یا اس کام کو میں غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کام سے مجھے فائدہ ہوگا یا پھر اس کام سے جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کا نقصان، ہمیشہ کا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یقین کرنے والوں کا پھر ایسا ہی مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ذکر بھی سن لیتے تھے، آخرت کا ذکر بھی سن لیتے تھے، یا کوئی ایسی چیز بھی دیکھ لیتے تھے جس سے ان کو آخرت یاد آتی تھی، فوراً وہ رونے لگتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی آنسو بہاتے ہیں آخرت کی یاد میں؟ ہمارے آج تک آخر اپنی کوئی دل دکھا ہوگا تو بہت سارے آنسو بہائے ہوں گے ہم نے، ہے نا؟ کبھی ہم نے آخرت کو یاد کر کے کوئی آنسو ہمارا آج تک ٹپکا؟ ٹھیک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دنیا سے جانے وقت وہ رونے لگے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا دنیا کی وجہ سے رو رہے ہو، یعنی کہ دنیا کا چھوڑنے کا تمہیں غم ہے؟ تو بولے نہیں، کہنے لگے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس قلیل زادِ راہ ہے، بہت تھوڑا میرے پاس سامان ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میں نے اس ٹیلے پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، مجھے نہیں معلوم منزل میری کون سی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2500 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہیں، جن کو ہم تو تھوڑا بہت کام کر لیں، علم حاصل کر لیں، تھوڑا بہت قرآن سیکھ لیں، تھوڑا بہت اچھے سے پڑھنے لگے، ڈائریکٹ اپنے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ خود ہی دے دیتے ہیں نا، خود ہی اپنی پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، ویل ڈن، ہے نا، شاباش، بہت اچھا کام کیا تم نے، بڑی نیکی کا کام کیا ہے، اب تو تمہیں جنت تمہارے لیے لازم ہو گئی ہے نا، جنت تمہارے لیے ضروری ہو گئی۔ یہ صحابہ اکرام جو اصحاب صفہ میں سے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، اصحاب صفہ جن کے پاس کپڑے بھی پورے پہننے کو نہیں ہوتے تھے، جو ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا دیتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں لے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کسی نے دے دیا تو دے دیا، کسی نے نہیں دیا تو بھوکے ہی رہ گئے، اس طرح یہ علم حاصل کرتے تھے، اور علم حاصل کر کے انہوں نے اتنے بڑی بڑی جو حدیثیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، انہی کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے موجود ہیں۔ ان کے ایمان کا یہ حال ہے، ان کی باتوں کا یہ حال ہے کہ ان خود اپنے لیے شیور نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے انسان کا آخرت پر ایمان، یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم تو جنتی ہیں، جنت میں جانا ہے
ہے نا. ارے رکھتے تو ہیں ہم آخرت پر ایمان، مانتے تو ہیں ہم جنت ہے، جنت میں ہم جائیں گے، جہنم میں کافر جائیں گے، یا جو بھائی ہمارے مسلک کا نہیں ہے اور وہ جائے گا، ہے نا. یہ ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آخرت کو پورا ماننا ہوتا ہے، پوری طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور پھر ایک چیپٹر، مطلب ایک آپ کا چیپٹر کل انشاءاللہ کلوز ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو متقین کی صفات ابھی تک آ رہی تھی، ابھی تک چل رہی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ کل کلوز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اگلی ایک کیٹیگری جو اللہ نے بیان کی ہے اس کی بات کریں گے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو یا کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ بھی بولنا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بول سکتے ہو. کچھ سمجھ میں آیا؟ چلیے پھر کلاس اینڈ کر دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت